باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا موضوع ہے ریکی کے حوالے سے۔ لفظ ریکی جاپانی زبان کا لفظ ہے جو لفظوں کا مجموعہ ہے، رے اور کی۔ رے سے مراد کائناتی، اور جو کی ہے لفظ، یہ کی جاپانی زبان میں ہے، اور چائنیز زبان میں اس کا متبادل چی ہے، چی انرجی۔ تو رے کی یعنی کہ انرجی ہے، اور رے مانے کائناتی انرجی، یعنی جو گلیکسی سے، جو ہمارے کہکشانی نظام ہے جس میں سورج ہے، چاند ہے اور دیگر سیارے ستارے ہیں، ان سے جو انرجی آ رہی ہے، جو پلانٹس ہیں وہ جو جس میں مشتری ہے، مریخ ہے اور جو دیگر ستارے ہیں، ان سے جو انرجی آ رہی ہے وہ کاسمک انرجی کہلاتی ہے، جو ہمارے زمین پہ اس انرجی کی شعاعیں آ رہی ہیں اور جو ہمارے جسم میں جذب ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہمارے جسم میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا، ریکی تھراپی میں جو جاپانی علم ہے، یہ ڈاکٹر میکاؤ یوسوئی نے دریافت کیا، یعنی تخلیق نہیں کیا، ایجاد نہیں کیا، دریافت کیا، ڈسکور کیا۔ تو اس نے اس علم کو بدھ مذہب کے جو بدھ بھکشو تھے اور جو لاما تھے، اس سے اس نے ڈسکور کیا۔ یہ جو ڈاکٹر میکاؤ یوسوئی تھے، ایک پروفیسر تھے، اور یہ پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، اور کچھ سالانہ تقریبات ہوتی تھی بدھ مذہب کی، جس میں یہ مذہبی تقریبات میں حصہ لیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں حج وغیرہ یا دیگر تقریبات ہوتی ہیں سالانہ، تو اس میں وہ حصہ لیتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ بدھ مذہب میں کوئی گر گیا، تو بدھ مذہب کا جو لاما ہوتا تھا، جو بڑا ہوتا تھا، وہ جس کو بھی چوٹ لگ گئی تو اس کو ہاتھ رکھ کے وہ اس درد کو، تکلیف کو دور کر دیتا تھا، یعنی چھونے سے یا اس کے لمس سے وہ کیفیت، وہ درد کی، وہ تکلیف کی، وہ ختم ہو جاتی تھی، یعنی ایک قسم کی یہ ٹریٹمنٹ تھی۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، ڈاکٹر میکاؤ یوسوئی جاپانی جو تھا، وہ حیران ہوا کہ بغیر کسی میڈیسن کے یہ بندہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اس کی ریسرچ اور تحقیق میں لگ گیا۔ تو انہوں نے بدھ مذہب کے جو لاما سے رابطہ کیا، ان سے تحقیق کی، تو انکشاف ہوا کہ وہ کچھ اس کی تربیت یا مشقیں کراتے ہیں، جس کے بعد پھر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جو شفا بخش انرجی آتی ہے۔ تو اس نے 21 دن کا روزہ بھی رکھا، اور ان کا مشہور پہاڑ ہے، اس کے اوپر اس نے چلہ بھی کھینچا، یعنی تنہائی میں، خلوت میں 21 دن اس نے عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد وہ انرجی اس کو محسوس ہوئی، اور اس انرجی کو، جو شفا بخش انرجی تھی، اس کو اس نے سب سے پہلے اپنی ذات پہ اپلائی کیا، اپنے تکالیف میں، اور حیرت انگیز طور پہ وہ تکالیف اس کی دور ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنے بچوں پہ، اپنی وائف پہ، اور دیگر جو ارد گرد ان کے رشتہ دار تھے، عزیز تھے، ان کے اوپر اپلائی کیا، اور وہاں سے حیرت انگیز کامیابیاں ملی، اور بہت سارے امراض کو دور کرنے میں مدد ملی۔ تو اس طرح سے یہ پھر علم ان کا پھیلتے پھیلتے پھر شہروں سے دنیا میں ان کا پھیل گیا۔ تو پھر آپ نے اس کے کئی شاگرد بھی پیدا کیے اور اس کو یہ علم سکھایا۔ تو یہ ایک قدیم صدیوں پرانا علم تھا جو بدھ مذہب میں آ رہا تھا، تو اس پہ اس نے تحقیق کر کے دنیا کو روشناس کرایا۔ جبکہ پہلے یہ صرف بدھ مذہب کے پہاڑوں میں جو چلے کاٹتے تھے اور جو مراقبے کرتے تھے مہاتما بدھ کے طریقوں پہ، کہ وہ جنگل میں چلے گئے تھے اور انہوں نے صدیوں وہاں پہ، ان کے بعد پھر ان کے پیروکار آئے، انہوں نے صدیوں تک یہ مراقبے کیے، اور آج تک دنیا میں یہ ان کے مراقبے اور ان کے طور طریقے رائج ہیں۔ تو ریکی تھراپی کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا۔ تو میں نے پھر سن 2000 میں یہ علم سیکھا، یوسوئی ریکی، اور میں نے کچھ ہفتوں کے بعد محسوس کیا کہ اس میں جو علامات یا سمبل ہوتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ اس طرح سے کہ جیسے چوکورے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، چوکورے چوکورے، یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے کائناتی انرجی، آپ میری طرف آ جاؤ، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میرے اندر آ جاؤ۔ تو اس کائناتی انرجی سے وہ کام لے کے مریضوں کو ہیل کرتے ہیں، یعنی کہ کائنات سے انرجی لیتے ہیں، اور جو معالج ہوتا ہے وہ اپنے اندر لے کے، یعنی جو اس کا ریکی ہیلر کہلاتا ہے، وہ اپنے اندر انرجی لے کے
وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے مریض کے اندر جو ہے نا فیڈ کرتا ہے، داخل کرتا ہے، اور وہ ایک قسم کا ڈاکیہ ہوتا ہے، جیسے اس کا کام ہوتا ہے خط پہنچانا، یعنی کہ پیغام رسانی کرنا، کہ کائناتی انرجی لی آسمان سے، اس کو اپنے اندر اور اپنے ہاتھوں سے مریض کے اندر فیڈ کر دیا، تو مریض کے جو بھی جہاں جو مسئلہ ہوگا وہ اس سے وہ دور کر دیتا تھا۔ تو میں نے جب اس کے اوپر تحقیق کی تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو غیر اسلامی طریقہ ہے، کیونکہ ہم تو اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں بھی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو چند ہفتوں کے بعد میری طرز فکر چینج ہوئی، اور میں نے اس کو اسلام کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے دین میں ریکی کہاں پہ ہے، کس حد تک کیا کچھ ہے۔ تو جب میں نے تحقیق کی تو سب سے پہلے میں نے اپنے دین اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز فکر اور طریقہ دیکھا، تو اس میں ایک بہت سارے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب غار ثور میں آپ نے پناہ لی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، اور آپ نے اپنے کپڑے مبارک کے دھجیاں غار کے مختلف جو ہے نا سوراخوں میں بند کرنے کے لیے اس میں داخل کر دیں، اور ایک جو سوراخ تھا غار کا جو زمین پہ تھا اس پہ اپنا پاؤں مبارک رکھ دیا تھا، تو وہاں ایک سانپ نے آپ کو ڈس لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یعنی کہ پاس تھے، بلکہ آپ کا سر مبارک ان کی گود میں تھا، اور انہوں نے پتھر، وہاں تکیہ کچھ نہیں تھا، تو پتھر ہی تھے سارے غار کے اندر۔ تو آپ کو جب تکلیف ہوئی تو آپ کے آنکھوں مبارک سے آنسو مبارک نکلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پہ گرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کے دیکھی تو حضرت ابوبکر صدیق کرب اور تکلیف میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، کاٹ لیا ہے پاؤں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اس مقام پہ جہاں پہ آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، تو وہ تکلیف آپ کی دور ہو گئی۔ تو بغیر کسی دوائی کے لعاب دہن لگانا، اسی طریقے سے پھونک مار کے دم کرنا، یہ سب طریقے جو ہے نا ریکی کے ہی ہیں۔ تو اس کے بعد جب میں اسلام کے جو سلاطین ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انبیاء کرام میں بہت سارے واقعات ہیں، جس میں جو سب سے مشہور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں آپ کو ید مسیحا، یعنی کہ ایسا ہاتھ جو شفا بخش ہاتھ ہے آپ کو عطا کیا گیا، آپ کے ہاتھ میں ایسی نورانی توانائی موجود تھی، یہ ریکی ہی تھی، اور وہ آپ جب کسی نابینا کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جاتا، اور کسی درد مند کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کو جو ہے نا شفا مل جاتی۔ تو ید مسیحا مشہور ہوا، یعنی کہ ایسا ہاتھ جو کہ شفا بخش تھا۔ تو اس طریقے سے اسلام کے اندر مختلف واقعات میں پھر ہمارے اولیاء کرام کی آپ زندگیوں کے اوراق پلٹیں اور دیکھیں، ان کو مطالعہ کریں، تو اس میں یہ دم اور یہ شفا کے جو طریقے رائج ہیں۔ اب فرق یہ تھا کہ جاپانی طریقہ میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے شفا بخش انرجی حاصل کرنے کے لیے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق اور پوری کائنات کی جو تخلیق کے جو عناصر ہیں، اور پوری کائنات کی تخلیق میں جو رد و بدل ہوتا ہے، جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں شفا ہے، اور اللہ کے نور میں وہ توانائی ہے جو شفا بخش توانائی ہے۔ تو میں نے جب تحقیق کی تو مجھ پہ انکشاف ہوا کہ اللہ کے نور کی توانائی جو ہے نا، وہ کسی ان بیلنس کو بیلنس کر سکتی ہے، اور بیماری ایک غیر متوازن ہونا یا ان بیلنس ہونا، یعنی بیماری کو کہتے ہیں ڈیزیز کہتے ہیں۔ ڈیزیز کے دو الفاظ ہیں، ڈس یعنی نہ ہونا، ایزی نہ ہونا، آسانی نہ ہونا، جسے ڈیزیز کہتے ہیں، بیماری کو کہتے ہیں ڈیزیز۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو بندہ ڈسکمفرٹ ہے، جو بے آرامی محسوس کر رہا ہے، اس کو جب ہم ہیل کرتے ہیں تو وہ آرام دہ حالت میں چلا جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تمام اعضاء جو ہمارے جسم کے اندر ہے، کسی ہمارے عضو میں خرابی پیدا ہوگی تو وہ ہمیں منہ سے نہیں بتائے گا کہ ہمیں یہاں یہ مسئلہ ہے، گردوں میں تکلیف ہوگی تو منہ سے نہیں بتائے گا، دل میں تکلیف، بلکہ درد کی کیفیت پیدا ہوگی، جلن کی ہوگی، سوزش کی ہوگی، چبھن کی کیفیت ہوگی، تو وہ ہمیں سگنل دیتا ہے کہ ہمارے اس عضو میں کوئی خرابی ہے،
اور ہم کیا کرتے ہیں کہ الانور انرجی سے، جو کہ الانور ریکی ہے، میں نے پھر سن 2000 کے اوائل میں میں نے پھر الانور ریکی دریافت کی، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی پہ اپلائی کیا، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے گھر والوں پہ، پھر بہت سارے شاگرد پیدا کیے، ان کو سکھایا، اور اب یہ 23 سال لگ بھگ ہونے کو ہیں کہ میں نے اس پہ 2 کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ الانور ریکی حصہ اول، جس میں ہم نے ٹچ ہیلنگ کے بارے میں، اس کے 2 لیول ہم نے بنائے ہیں۔ ٹچ ہیلنگ میں چھونے سے علاج ہوگا پہلے لیول میں، اور دوسرے لیول میں فاصلے سے، یعنی ڈسٹنس جو ہے نا ہیلنگ انرجی ہم بھیجتے ہیں، اس میں دوسرا والیوم ہے، حصہ دوم ہے۔ اچھا، تھرڈ والیوم زیر طبع ہے، اس میں وہ ماسٹر لیول ہے، جس میں ہم لوگوں کو تربیت دیں گے، جو ہمارے شاگرد ہیں، جنہوں نے کم از کم سال 6 مہینے انہوں نے پریکٹس کی ہوگی، تو ہم ان کو ماسٹر ڈگری بھی دیتے ہیں، جس میں وہ لوگوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ تو 3 لیول ٹوٹل ہیں، جس میں 2 لیول ہیں فرسٹ اور سیکنڈ لیول میں چھونے اور فاصلے سے ہوتے ہیں، اور تیسرا جو ہے نا ماسٹر ڈگری ہوتا ہے، جس میں وہ استاد کامل ہو جاتا ہے اور وہ ماسٹر کہلاتا ہے۔ تو الانور کے شفا بخش انرجی ہے، جس کو کائنات میں جو ہے نا ہر چیز کو، جو بیمار ہے، جو غیر متوازن ہے، اس کو ہم متوازن کر کے اس کو صحت کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ جیسے اس میں پرندے ہیں، ان کو ہم ہیل کر سکتے ہیں، بیمار پرندوں کو، جانوروں کو ہیل کر سکتے ہیں، پودے جو بیمار ہیں ان کو ہیل کر سکتے ہیں، پودے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مرض میں، چاہے وہ کینسر ہے، چاہے وہ چھوٹا مرض ہے، کوئی بڑا ہے، اس کو ہم نہایت آسانی سے اس کو ہم ہیل کرتے ہیں، جس سے یعنی دم کرتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے 3 طریقے رائج ہیں، جس میں ہم جو ہے نا پھونکنے سے بھی کرتے ہیں، اور تحریری طور پہ بھی ہم اس میں نقش دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو ہم ہاتھ سے چھو کے بھی کرتے ہیں، اور فاصلے سے بھی ہم ہیل کرتے ہیں۔ تو آج ریکی کے بارے میں اتنا ہی تعارف کافی ہے۔ اب اگلی نشست میں مزید ہم ریکی کے بارے میں آپ کو مزید معلومات سے آگاہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔